جلسہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر اب تک، اور جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں، جہاں جہاں یہ حسن کی رات اور محفل ہو رہی ہے، آپ کیا سنتے ہیں؟ حضور کی ولادت، مائی حلیمہ کی لوری، مائی شیمہ کی گود، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، آپ کی تجارت، اعلان نبوت، مکے میں تکلیفیں، طائف کا سفر، بدر کا میدان، بدر کے میدان میں صحابہ کی شہادت، احد کا میدان، احد کے میدان میں چچا کی شہادت، پھر جا کر سیدہ فاطمہ، پھر حضور کا معراج، پھر رحمت للعالمین کی سیرت مبارک کے کچھ پہلو، کچھ معجزات، حضرت جابر کی ہنڈیا میں لعاب ڈال دیا، علی کی ایڑی پر لگا دیا، صدیق کی آنکھوں پر لگا دیا، اس کا علی کی صدیق کی ایڑی پر علی کی، اس کا کوئی انکاری ہے میرے بھائی؟ بولو کوئی انکاری ہے؟ معجزات پیغمبر کا کوئی انکاری؟ ختم نبوت کا کوئی انکاری؟ ہر زندگی کے حصے میں رہنمائی حضور کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی شادیاں کی بھائی؟ کتنی کی بھائی؟ ضرورت کیا تھی؟ عیسیٰ کو تو ایک بھی نہیں ہوئی، ہمارے نبی کو کیا نہ ملی؟ آج اہل باطل انگلی اٹھاتے ہیں نا کہ تمہارا پیغمبر شادیاں کرتا تھا، تمہارے پیغمبر نے اتنی ساری شادیاں کی، آج پوری دنیا انگلی اٹھاتی ہے۔ ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ منہ میں چنگم رکھ کے چبانے والوں، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ منہ کے اندر سائڈ پر پان رکھ کے 2 گھنٹے خاموش رہنے والوں اور تمباکو والا تھوک اندر رکھنے والوں، کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ 14ویں 15ویں 16ویں کلاس کا طالب علم، اس کے پاس کوئی جواب ہے کہ ہمارے پیغمبر کی 11 شادیاں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اہل باطل کو جواب دو، جو یہ حضور علیہ السلام، یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس 10 روپے اور 20 روپے کا اخبار جو پاکستان میں شائع ہوتا ہے، اور اسے صبح سے لے کے 10 بجے اور رات تک مزے مزے سے پڑھتے ہیں، اور 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس میں 90% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، 10% سچی۔ اس کے لیے وقت ہے قرآن لا ریب کتاب جس میں میرے نبی کی زندگی لکھی ہوئی ہے، اسے پڑھنے کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں۔ تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ آج نبی کی ختم نبوت پر بھی حملہ ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی حد درجہ ہر درجہ دھکیلنے کے اندر، نقصان پہنچانے کے اندر آج محنت ہو رہی ہے، اور اہل باطل اپنی دونوں محنتوں کے اندر کامیاب ہو رہا ہے۔ ہمارا کوئی معیار ہی نہیں ہے، اور ہمارا معیار کیا ہے؟ اجلے کپڑے، جس کے پاس جتنے صاف کپڑے ہوں گے، السلام علیکم، جس کے پاس جتنی خوبصورت گھڑی اور ہاتھ کے اندر موبائل ہوگا، میرے جیسے بھی کہیں گے کدھر آئیے، جس کے ہاتھ کے اندر گاڑی کی چابی ہوگی، ادھر آئیے ادھر، یہ معیار ہے ہمارا؟ یہ معیار نہیں تھا۔ تن پر کپڑا کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، چل زمین پہ رہا تھا آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ بن کے دکھاؤ ایسے۔ پاکستان کی مشہور یونیورسٹی کے چانسلر سے پوچھو، وہ تمہیں نبی کی زندگی نہیں بتائے گا۔ حبشے کے بلال سے پوچھو، وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ کر نبی کی ساری زندگی سنا کے رکھ دے گا۔ صرف یہ المیہ ہے آج کے دور کے اندر۔ کفر اتنا سر اٹھا چکا ہے کہ کل بھی دین کے ادارے پر حملہ ہوا، مدارس دینیہ پر، نہ کسی نے کالی پٹی باندھی، نہ کسی نے سیاہ پرچم لہرائے، نہ پاکستان کی اسمبلیوں کے پرچم سرنگو ہوئے، کوئی کسی مذمت کی، اور یہ مذمت سالہ سال سے چلی ہوتی آ رہی ہے۔ میرے پاس ایک کلپ موجود ہے، جب شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھا رہے تھے اور مشکات شریف کی حدیث پڑھا رہے تھے، آدھی پڑھی دھماکہ ہو گیا، اللہ نے انہیں محفوظ کیا۔ جو بچہ ایک شہید ہوا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے میں بڑی دیر تک، رات تقریباً 2:30 پونے 3 بجے مجھے کسی نے تصویر سینڈ کی، میں سفر کر کے آ رہا تھا، میں بڑی دیر تک اسے دیکھ کے روتا رہا۔ اس کی 2 آنکھوں میں 2 آنسو نکل کے یہاں گرے ہوئے تھے، اور خاموش اور خون میں بھرا پڑا تھا۔ وہ اس کے آنسو بتلا رہے تھے کہ ظالموں، تم نے مجھ سے میرے ماں باپ کا پیار کیوں چھینا؟ میرا قصور کیا تھا؟ اور میں نے پھر اس کو نا اور زوم کر کے تصویر کو اور قریب کر کے دیکھا، اس میں دوسرے پارے کا غالباً
असा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम, इस तरह की कोई आयत थी। कुल लकुम असा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम, ये आयत उस पर खून उसका गिरा हुआ था। क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कि लाल रत्ते रंग का कुरान जब लेके अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा तो हमारे सर शर्म से झुके नहीं होंगे। हम किसी को कायल कर सकते ही नहीं। फसल को हाथ में लेके यूं करके करेंगे और कह देंगे फलानी है, लेकिन हमें नई पहचान तो हुजूर की जिंदगी की नहीं। आज इस खान का मौसमिया के अंदर मेरे अजीजों सिर्फ ये बतलाने के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हुए हैं, खुदारा 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 हड दरमी छोड़ने और हुजूर की मुबारक जिंदगी को सीखना शुरू कर। हर जिंदगी का पहलू मेरे नबी की 11 शादियां क्यों की? अच्छा बताओ, शादी इंसान कितनी किस्म की औरतों से करता है? बोलो भाई, सारे बैठे 10 बच्चों वाले, 7 बच्चे वाले, मेरे 3 बच्चे हैं, बताओ शादी कितनी किस्म की औरत से करता है? कितनी भाई? कितनी कितनी किस्म? बोलो तो सही। चलो गलती बोलेंगे ना, कोई बात नहीं, हम मुज़ाकरा कर रहे हैं 6 नंबर का। शादी कितनी किस्म की औरतों से करता है भाई? कितनी भाई? हुजूर ने 11 की ना, तो इंसान शादी 11 किस्म की औरतों से, बेवा, कमारी, मुतल्लक़, तलाक क्या ये में ही बोलो तो सही। बेवा औरत, कमारी औरत, तलाक क्या, अमीर, गरीब, अपने खानदान में, गैरों के खानदान में, आजाद या गुलाम को, गुलाम हो कहेंगे कलमा पढ़ा के मुसलमान, ऐसी है कि नहीं? इन्हीं औरतों से शादी करते हैं ना। अपनों में करेगा, पराये में करेगा, अमीर में करेगा, और आखिरी दोष की अपने से बड़ी उम्र में करेगा या अपने से छोटी उम्र की से करेगा। तो कितनी किस्में हुई? अल्लाह के नबी ने इन 11 किस्म की औरतों से शादी करके बतलाया कि जिंदगी में इन औरतों से वास्ता पड़ जाए तो मोहम्मद इनके साथ निभाने का तुम्हें यह तरीका भी बतला के गया है। सुभान अल्लाह, कैसे मेरे नबी की मुबारक। अच्छा भाई चले एक और सवाल। आज 6 नंबर का मुज़ाकरा कर रहे हैं, आप उठना ना, इंशाल्लाह आज बाद में मजा आएगा। शादी में, शादी कितनी चीजों का नाम है भाई? चलो ये भी सवाल है आपसे। रोजाना हुजूर इतना बड़ा इश्तिहार लगा पड़ा है, रोजाना सीरत का जलसा सुनते हो, शादी किस चीज का नाम? चलो, ढोल होवे, झूमर होवे, मेहंदी होवे, हमारे महाजरों में तो माइयो है, उपटन है, पान के ऊपर मेहंदी रखनी है, हाँ जी। फिर उसके बाद जिसने कभी जिंदगी में मस्जिद का मुंह नहीं देखा, लाल रंग का दुपट्टा सेरा बांध के उसे दिन नफल पढ़ाने पड़ते थे। जब फांसी के फंदे पे चढ़ाते रहे, कहते तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले, तो देखो पता आज अल्लाह के आगे सजदा कर ले, आज के बाद तूने बीवी को सजदा करना है। तो सारी ये चीजें आप हज़रात के सामने। तो इंसान मेरे अजीजों जब शादी करता है तो शादी 6 चीजों का नाम है। तो जो शादी 6 चीजों का नाम, 2 चीजें फर्ज हैं। ये नबी की जिंदगी का एक पहलू मैंने उठाया, अल्लाह करे मैं इसको बताने में कामयाब हूं। 2 चीजें फर्ज हैं, 1 चीज वाजिब है, 3 सुन्नत। जब बारात आके बैठ गई, बारात की कोई हैसियत नहीं, 25 लाख रुपए की गड्डी के अंदर दूल्हा के बैठा, उसकी कोई हैसियत नहीं। 50,000 लाख रुपया बारात पे लुटा दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं। जब तक ये फकीर 4 वर्गों का फार्म लेके ठुकर चलता आगे यानी बैठेगा, कोई हैसियत नहीं। सही है? बोलो तो सही।
کہو تو صحیح سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں نا, تو مولوی نہیں آئے گا برادر کی بھائی ہے. اور نکاح پڑھانے کی دیر ہے, مولوی صاحب پہ جتی نہیں باندھا تے کتنے مولوی کتنے نکاح تے کتنے. مولوی صاحب غریباں دی برات ہے, ایویں 2 لاکھ روپے لٹایا ہے تو ترس کرو بجا کرو, بولتا 1500 روپے پڑھو جاؤ اللہ. 6 چیزیں نکاح میں 6 چیزیں نکاح میں 2 فرض. فلاں بن فلاں, فلاں دختر فلاں, جس کا حق مہر مبلغ 5000 روپے جو تو کوئی نہیں دینا. $50,000 روپے کا شادی ہال بک کرایا, 20 لاکھ روپے کا گھاڑا کو آیا, 5000 کا مہر نہیں. جس کا حق مہر, سیٹ کی شادی, وڈیرے کی شادی, زمیندار کے بیٹے کی شادی, 5000 حق مہر جو کہ اندت طلب ہے, نہ وہ منگنا نہ تو دینا. چل موج کر. حقیقت یہ عورت کے جسم کو ٹچ کرنے کی اللہ قیمت ادا کروانا. خبردار, پہلے حق مہر ادا کر نکاح کے وقت. 10,000 دو نقد, مر جاؤ گے. معجل غیر معجل, مولوی صاحب بھی چوڑے ہو کے پوچھتے, معجل کروں جی, معجل کروں, کیا کروں جی؟ اندت طلب کر دو. جب لڑکی مانگے گی تو اسے روٹی نہیں دیتا کہ مہر تجھے ضرور دے گا. تو اسے گھر کے اندر انسان کی حیثیت نہیں دیتا تو اسے حق مہر دے گا. فلاں کا فلاں فلاں سے کر دیا اتنے حق مہر میں, یہ فرض ہے. میں نے آفر کی دولہے کو, میں تیرا نکاح اس سے اتنے میں کر رہا ہوں, یہ آفر ہے, ایکسپٹ, جی میں نے قبول کی. یہ پہلا فرض. دوسرا فرض, 2 گواہ, موقع کے 2 گواہ, ان کے سامنے جاؤ کو فرض. واجب حق مہر. سبحان اللہ, کتنا ضروری. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ لے کر آ گئے. آپ حضرات کو یہاں ایک بات بتلاؤں گا, ضروری نہیں کہ لڑکے والے رشتہ لے کے آئیں, لڑکی والے بھی لا سکتے ہیں. صحابہ اکرام میں ایسے باکمال زندگی پانے والے جن کی بچیاں بالغ ہو جایا کرتی, ویسے نیک لوگوں کو تلاش کر کے کہا کرتے کہ میری بچی جوان ہے, اگر تو رشتہ کرنا چاہے تو باپ ہونے کے ناطے میں اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنے کی اجازت دے رہا ہوں. بچیوں کو بوڑھا گھر کے اندر بٹھا لیا, بوڑھی ہو گئی کہ جب تک کوئی رشتہ نہیں آئے گا میں کروں گا کوئی نہیں. بھائی سے کیوں نہیں کہتا, ادھار مانگنے میں شرم نہیں آتی, قرض لینے میں شرم نہیں آتی, بیٹی کو بالغ بتانے میں شرم کیوں نہیں آتی کہ بھائی ہم ماں جائیں ہیں, ایک ماں کے پیٹ کے اندر پلے ہیں, اور میرے بھائی تو میرے دکھوں کو نہیں بانٹے گا, کون بانٹے گا؟ میری بیٹی تیری بھتیجی جوان ہے, بتا اس کا کیا کرنا ہے. تیرا فلاں بیٹا مجھے پسند ہے, میں آنکھیں بند کرتا ہوں, 4 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا مجھے دے دے, میری بیٹی کو تو لے لے. خدا پاک کی قسم, اس سے کیا ہوگا, ایک دوسرے کی قرابت داریاں پیدا ہو جائیں گی. جب آپس میں ایک رشتے قائم کرو گے, آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہوگے تو اللہ جل شانہ آسمان سے رحمتیں برسائے گا. یا تو پہلی بیوی نے گلا گھونٹ رکھا ہے, دیکھ نہ میں اپنوں کو دینے دوں گی نہ تیرے کو دینے دوں گی, بار ظلم ہے. آج تویز لیتے پھرتے ہو کہ میری بیوی صحیح بات نہیں کرتی, میری بیوی بہت لڑتی ہے. قصور تمہاری بیوی کا نہیں, قصور تمہارا ہے. نوجوانوں تم ایسی غلطی نہ کرنا جو غلطی ہم نے کی ہے. زندگی کے اندر ہمیشہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کبھی اپنی کمزوری اپنی بیوی کے ہاتھ میں نہیں دینی. یاد رکھنا نوجوانوں, کبھی اپنی بیوی کے آگے رو کے نہیں دکھانا. تمہاری بیوی کہے گی فکر نہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں دیکھتی ہوں. تو نے اس کی دبان درازی کی, اس کی ہلہ شیری کی, تو نے خود اجازت دی. اللہ کے آگے بیٹھ کے روتا, رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتا, اور بیوی سے کہتا فکر نہ کر, میں ہوں نا, انشاءاللہ تو میرے لیے دعا کر, میرے کام پر ضرور اللہ کی مدد آئے گی. یا تو پہلے ہی رونا شروع کر دیا, ابھی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا, بیوی کہہ رہی ہے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ یار مجھے بس ابو پہ غصہ آ گیا. اے بے شرم, اگر بیوی کے سامنے کہہ رہے کہ مجھے باپ پہ غصہ آ گیا, خدا کی قسم تیری بیوی جوتی اٹھا کے پہلے کھڑی ہو جائے گی. اسے راستہ تو نے دے دیا.
یار پتہ نہیں جب میں گھر آتا ہوں میری ماں بول بول کے میرے سر میں درد کر دیتی ہے، اسے تو نے موقع دے دیا ایک قدم آگے بڑھنے کا، اچھا تجھے عقل آ گئی نا، میں تو بولتی کوئی نہیں، میں بولتی کہتا پاگل ہے، میری ماں کے مخالف ہے، آج تو نے اپنی ماں کی زبان درازی سن لی، دیکھا یہ روزانہ اتنا بولتی ہے، چلو میں کام کریں، میں کمیٹی ڈالتی ہوں، روزانہ جو پیسہ دے گا میں جمع کرتی ہوں، کوئی تیری کمیٹی نکل آئے کچھ میں پیسہ جوڑوں گی، اچھا جو میں باپ کے گھر سے زیور لے کے آئی ہوں، تو کوئی پلاٹ دیکھ لے یا کرائے کا مکان دیکھ لیں، اور شادی ہے کم سے کم 4 دن تو سکون کے گزار لیں، تو نے اپنی گھر والی کو رستہ دیا تب اس نے تجھے اپنے ماں باپ سے علیحدہ کرنے کا رستہ دیا، خدا کی قسم اس کے اندر قصور تیری بیوی کا نہیں، قصور تیرا ہے۔ خبردار خبردار، کبھی اپنی گھر والیوں کے سامنے ان کے حق میں کمی نہ کرنا، ان کے پیسے ان کے کپڑے لتے میں روٹی پانی میں کمی نہ کرنا، لیکن خدا کے واسطے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنی گھر والی کے سامنے بیٹھ کے گلا نہ کرنا، ورنہ اتنی بڑی زبان نکال کر تیرے ماں باپ کو گھر والی تیرے سامنے ذلیل کرتی نظر آئے گی۔ استقامت کا پہاڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو خدا کی قسم اتنے مکے والوں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن کبھی گھر میں آ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کمزوری نہیں دکھائی ہے۔ پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر مصلی پہ کھڑا ہونا گوارا کر لیا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے جو مکے کا بڑا کافر تھا، سردار ابو جہل تھا، اس کا بھی گلا نہیں کیا، رات کو جھولی پھیلا پھیلا کر رو کر اللہ کے دربار میں اس کے لیے بھی دعا کر کے روتا نظر آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف نے اندر کر دیا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ علی کے ہم سفارشی بن کے آئے، آپ اس کو انکار نہ کرنا۔ حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اہلا، اے علی تو اس قابل تھا تو میری بچی کا رشتہ مانگے، تو میرے خاندان میں سے ہے، علی تو اسی قابل تھا، تجھے ہی میرے دروازے پر آنا چاہیے تھا، وسہلا، علی پریشان نہ ہو، میں نکاح کو مہنگا نہیں کروں گا، علی پریشان نہ ہو، میں تیرے سے کپڑے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، میں بچی کی چوڑیوں کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، علی میں عمدہ مکان کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، میں 3 وقت کی روٹی کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، میں تیرا چچیرا، تو میرے چاچے کا بیٹا، اے علی ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے راستے ہموار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اہلا و سہلا مرحبا، علی بائیں پھیلانا تیرا کام ہے، سینے سے لگا لینا محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، جس دن تو برات لے کے آئے گا، جو جوڑا پہن کے آئے گا وہ جوڑا میں تجھے اپنے گھر سے دوں گا۔ علی مجھے پتہ ہے تیرے اپنے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، علی میں بیٹی کے مکان کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، مکان بھی میں تجھے اپنے پاس سے دوں گا، اے علی میں تیرے سے ولیمے کی بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ولیمہ بھی اللہ کروا دے گا، لیکن علی ایک بات یاد رکھ، تو میرا رشتہ دار اپنی جگہ، علی تو میرا امتی اپنی جگہ، علی میں تیرا نبی اپنی جگہ، علی تو میری بیٹی کا شوہر اپنی جگہ، علی تو میرا داماد اپنی جگہ، میرا رشتہ دار اپنی جگہ، علی کپڑے بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا، سینے سے لگاؤں گا، لیکن علی حق مہر واجب ہے، یہ تجھے اپنے خرچے پہ لانا پڑے گا، علی یہ تجھے محمد الرسول اللہ کے گھر سے نہیں ملے گا، علی حق مہر کا تجھے بندوبست کرنا پڑے گا۔ آج علی تیرے لیے حق مہر میں نرمی دکھا دوں، قیامت تک میری بیٹیاں یوں روڈوں پہ روحانی رلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، حق مہر کی درمیان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کو رکھ دیا اور بتلا دیا، اور میری بچیوں روحانی بیٹیوں پریشان نہ ہونا، محمد تمہیں ذلیل کرنے نہیں آیا، محمد تمہیں شادی کے بندھن میں باندھ کر لال دوپٹہ پہنا کر محمد تمہیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی، خدا کی قسم پوری دنیا چھان مارو، اتنی عزت عورت کو کسی مذہب نے نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے، لیکن یہ چیز ہماری سمجھ میں آتی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے میرے عزیزو؟ ہماری جو پہچان ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے آدمی ایسا ملے جس کے دونوں ہاتھوں میں پیسہ نظر آئے، اور آپ بھی کہتے ہیں لڑکی ایسے خاندان سے ملے جس کے باپ کے دونوں قصے پیسوں سے بھرے نظر آئے۔ ایک شخص کا نام مبارک تھا، کسی کے باغ میں نوکری کیا کرتا تھا، کسی کے باغ کے اندر ملازمت کیا کرتا تھا،
اللہ اکبر، انار کا باغ تھا، اس کا مالک اس کے باغ کے اندر چلا گیا اور کہنے لگا مبارک مجھے کسی ٹہنی سے انار توڑ اور اس کا رس نچوڑ کے مجھے پلا۔ اس نے انار کو توڑا، رس کو نچوڑا، پہلا گھونٹ پیا، اتنا ترش تھا گلاس پرے کر دیا۔ کہا تجھے پتا نہیں ہے تو اس باغ کا رکھوالا، اس باغ کے اندر نوکری کرنے والا ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تجھے چاہیے تھا کوئی عمدہ انار لے کے آتا جس کا رس پیتے مجھے مزہ آتا، جس کا جوس پیتے مجھے مزہ آتا، جا دوسری جگہ سے دوسرے درخت سے انار لے کے آ۔ وہ مالک دوسرے درخت کی ٹہنی سے انار توڑ کے لایا، وہ انار بھی ترش تھا۔ تیسرا کا نہ لائے گا، اگر ایسا کرے گا تیری پٹائی ہوگی، تیری گالم گلوچ بھی ہو جائے گی۔ مالک تیسرے انار مبارک تیسرے درخت کے پاس گیا، انار توڑ کے لایا، وہ بھی ترش۔ اللہ اکبر، اس کا مالک کہنے لگا مبارک کیا بات ہے، ہر درخت کا انار توڑ کے لاتا ہے، تجھے پتا کوئی نہیں کون سے درخت کا انار میٹھا ہے۔ مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم تیرے باغ میں نوکری کرتا ہوں، وقت دیتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، لیکن نہ تو نے اجازت دی نہ میں نے اجازت لی، جب سے تیرے باغ میں آیا میں نے تیرے درخت کے انار کا ایک دانہ بھی چکھ کے نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا مبارک پھر میں تیرے سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا دیانتدار آدمی تو مشورہ دے گا، اتنا دیانتدار آدمی تو مشورہ۔ میری بچی جوان ہو گئی، بتا میں اس کے لیے رشتہ کیسا تلاش کروں؟ اب مبارک کہنے لگے میاں اگر رشتہ تمہیں تلاش کرنا ہے امیروں کا پھر یہودیوں میں دیکھ لے، اگر تمہیں تلاش کرنا ہے خوبصورتی میں پھر تو نصرانیوں میں دیکھ لے، اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تقوی پرہیزگاری والا اور بزرگی والا تو محمد الرسول اللہ کی امت میں دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک گھر گیا اور دوڑا گیا اور جا کے بیوی سے کہنے لگا مبارک مبارک ہماری بچی کے نصیب پہ جاگ گئے، ہماری بچی کے باغ جاگ گئے، جیسا رشتہ چاہتا تھا اللہ جل شانہ نے ویسا ہمیں رشتہ عطا فرما دیا۔ کہا کیسا رشتہ ملا؟ کہ اللہ اکبر، تقوی میں اعلیٰ، پرہیزگاری میں اعلیٰ، بزرگی میں اعلیٰ، شان و شوکت میں اعلیٰ۔ کہ کیسا رشتہ ملا؟ کہ وہ جو ہمارے باغ کا ملازم ہے مبارک وہ ایسا رشتہ ہے۔ بی بی کہنے لگی دیر کس کی، پیچھے امام کے جلدی کا رشتہ کر دے۔ اللہ اکبر، مبارک کا رشتہ ہو گیا، اللہ اکبر، اپنے مالک کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا۔ پھر مبارک کے اولاد پیدا ہوئی، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ عبداللہ کون بنا؟ وقت کا عبداللہ بن مبارک محدث بنا، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد کا بھی استاد بن گیا تھا۔ کہاں انار کے دانے سے بات چلی؟ آج میرے عزیزوں بیٹی گھر کے اندر بیوی آ جائے، اولاد نہ ہو قصور بیوی کا، گھر کے اندر کوئی موت میت ہو جائے قصور بیوی کا، گھر کے اندر میرے عزیزوں آدمی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے بیوی کا، چلتے پھرتے کہتے پھریں گے جب سے یہ نحوست ماری آ گئی ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا، جب سے ہمارے گھر کے اندر ہی ہمارے گھر کا، خدا کی قسم ایسی بات کوئی نہیں، خود ہی تو کہتے ہو اولاد مرد کے نصیب کی، رزق عورت کے نصیب کا، اگر اللہ نے تجھے بیٹا نہ دیا تو تیرا نصیب خراب ہے، تیری بیوی کا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ علی حق مہر گھر سے لے کے آ، میں محمد تجھے حق مہر بھی دوں گا۔ کتنا اہم ہے یہ، اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا حضرت پیر جی سے پوچھ لو کہ دائیں بائیں جو ہلکی ہلکی ہنسی دکھا رہے ان سے بھی پوچھ لو میاں تم نے بھی اپنی بیوی کو حق مہر دیا تھا کہ ایسے ہی معاف کرا لیا؟ لاکھوں روپے کی گاڑی رکھنے والوں وائے ہے قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے ادھر اسے لے کے آؤ، جی اللہ جی یہ سر پر کیا اٹھا کے لایا؟ یا اللہ 70 سال کی نمازوں کے سجدے لایا، اللہ فرمائیں گے یہاں رکھ دے، یہ کیا لے کے آیا؟ یا اللہ 50 سال تک میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا رہا، فرمائیں گے یہاں رکھ دے، کیا لے کے آیا؟ ہر فصل کا پورا عشر ادا کیا بلکہ زیادہ کیا، یہاں رکھ دے، کیا لے کے آیا؟ الہ العالمین میں ہر سال مدینہ طیبہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا، وہ عید حضور کے ساتھ منایا کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے یہاں رکھ دے۔ یا اللہ تیرے حبیب نے کہا تھا جو رمضان میں عمرہ کرے گا
اسے میں محمد کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرمائیں گے یہاں رکھ دے. ہاں بھی اس کے اندر کیا ہے؟ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا، الہ العالمین 200 بندوں کی سحری افطاری کا دسترخوان سجایا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا اسے بھی یہاں رکھ دے. ہاں یہ کیا لے کے آیا؟ یا اللہ مدرسے کے اندر خانقاہ کے اندر 200 طالب علم پڑھا کرتے تھے، 50,000 زکوٰۃ میں مہینے کی میں سال میں دیا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے یہاں رکھ دے. یا اللہ کیا بات ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں پوچھ تو نہیں سکتا، میری حیثیت تو کوئی نہیں. یا اللہ بتا یہ ساری چیزیں تو نے یہاں کیوں رکھوا دی؟ یا اللہ تو آج کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ساری چیزوں کو بعد میں لوں گا، پہلے مجھے ایک بات بتا. جب تیرا گھر سے جنازہ اٹھا تھا، جی اللہ تیرے چرپائی کی پایوں کو کتنی عورتیں کتنے رو رو کے پکڑ رہے تھے، کتنے لوگ تھے جو دروازے کے باہر تیرے جنازے والی چرپائی کے پیچھے آ گئے. اللہ میں دیکھ رہا تھا 3 میری بیٹیاں، 2 میرے بیٹے، 1 بیوی، اتنی غمخوار بیوی، اتنی پیار کرنے والی بیوی. ماں 4 دن کے بعد روتے روتے ہنسنے لگ گئی. ابا جان 5 دن کے بعد دکان پر چلا گیا. بہنیں سسرال چلی گئیں، بیٹیاں سسرال چلی گئیں، اور میرے بھائیوں نے مجھے بھلا دیا. روزانہ میرے عزیزوں موٹر سائیکل پر کک مار کر کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کی قبر پہ جا رہے ہیں. 10 دن کے بعد نہ راستہ نظر آیا، نہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والا نظر آیا. ایک عورت تھی جو 4 مہینے 10 دن تک ایک کونے میں بیٹھ کے روتی رہی. اس نے لال جوڑا اتار دیا، اس نے لال چوڑیاں اتار دی، اپنے گلے کا ہار اتار دیا. اللہ اکبر. وہ سوتی تب بھی روتی، وہ جاگتی تب بھی روتی. جسے تو پیر کی جتی کہتا ہے، جسے تو کہتا ہے پیر کی جتی ہے، کاٹنے لگ جائے تو بدل کے رکھ دو. خدا کی قسم اتنا غم تو تیری ماں نے نہیں منایا جتنا غم خدا کی قسم تیرے پیر کی جتی نے منایا تھا. 4 مہینے 10 دن کونے میں بیٹھ کے روئی. اسی دوران بقرہ عید بھی آ گئی، اسی دوران عید الفطر بھی آ گئی. تیرے یتیموں نے جوڑے نئے پہنے، اس نے نیا جوڑا پہن کے نہیں دکھایا، اس نے ہاتھ پہ مہندی لگا کے نہیں دکھائی. اتنی بڑی غمخوار بیوی جو 4 مہینے تک تیری ماں تجھے یاد کر کے نہ روئی، یہ بیوی دن رات تجھے یاد کر کے روئی. خدا کے واسطے اللہ فرمائیں گے بتا بیوہ چھوڑ کے آیا ہے، بتا اس کا کتنا حق ادا کر کے آیا ہے، بتا دنیا کے اندر اس سے مسکرا کے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی، بتا کبھی اس کے لیے کپڑے لے کے آیا تھا، بہنوں کی باتوں پر اسے ڈانٹا تھا، ماں کی سنی پر اسے مارنا شروع کیا تھا. خدائے پاک کی قسم جلال پور پیر والا والے لوگوں، اگر اس وقت تیرا میرا سر جھک گیا، لاکھ نمازوں کے سجدے آ جائے، تیرا میرا سر اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا.